یہ کام اس میں اپنا کمال کوئی نہیں ہوتا، یہ کام سارے اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی نیک کام کرتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہی دین ادارے قائم کرتا ہے۔ جسے توفیق نہیں ہے وہ اللہ سے توفیق بھی مانگے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذہن بھی بنائے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے، انہوں نے اس اسٹیپ کو لے لیا، اب اس کے بعد ہم نے اس ادارے کو کوشش کر کے جلد از جلد تعمیر کرنا ہے تاکہ مزید نقصان نہ کیا جائے اور ہماری بچیاں وہاں پر دین کا علم حاصل کر سکیں۔ درس کے لیے عابد شیخ صاحب نے 1000 روپیہ پیش کیا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کریم تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، بے نیاز ذات ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کی جائے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دینی مدارس کو قائم کرنا، وہاں پر ان مدارس کے اخراجات پورے کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے خزانہ غیب سے اس بندے کے تمام معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے جو اللہ کے دین کی فکر کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے۔ اب کوشش کی جائے اس دینی ادارے کو، جامعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ سارے مل کر جلد از جلد اس کی تعمیر کو مکمل کریں اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں پر کلاسوں کا اجرا ہو جائے اور کلاسیں شروع ہو جائیں تاکہ ہماری بچیاں وہاں سے زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر قرآن کی تعلیم حاصل کر کے دین کا علم حاصل کر کے معاشرے کی بہتری کے اندر اپنے گھروں کے اندر جا کر اپنے بچوں کو کہ دین کا علم دے سکیں اور دین کا علم ارشاد کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا بڑا اجر ہے، اللہ کی راہ میں دینا۔ ویسے ہماری فکر تو یہ ہوتی ہے، ہماری سوچ تو یہ ہے اور ہمارا ذہن تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اسی لیے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، عشر نہیں نکالتے اپنے زمینوں کا فصل کا، اس لیے کہ ہماری پیداوار کم ہو جائے گی، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے راستے میں تم دو گے اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، مال میں اضافہ کر دے گا۔ حضور ویسے ہی فرما دیں، ہم تو ماننے والے ہیں، حضور کی زبان پر ہمیں اعتبار یقین ہے، جو یقین نہ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن آقا کریم کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں بڑھنا چاہیے، آگے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور دینی مدارس جو ہماری ضرورت ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ان مدارس کی تعمیر کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک کسان کا واقعہ ہے، زمیندار تھا، چاہیے کہ ہم جو زمین سے پیداوار حاصل ہو اس پیداوار کا عشر نکالیں، عشر واجب ہے، مال ہے، آمدنی ہے، اس آمدنی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ذہن بنائیں، اس کو تقسیم کریں۔ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ جو آمدن ہمیں ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ بنیاد پہ یا ہفتہ کی بنیاد پہ، یا زکوٰۃ کا مال ہے یا عشر ہے، اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے؟ ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچ کرتا ہے، اور اس پیداوار پر بھی لگاتا ہے جو آمدن یہاں سے آ رہی ہے، اس مال پر، وہ اس کاروبار پر بھی لگاتا ہے۔ ایک احسان تھا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نے
بادل کے ٹکڑے سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب بادل کا ٹکڑا ہے، اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جس بندے نے آواز سنی تھی اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جا کر دیکھوں یہ کہاں برسے گا۔ دیکھیں اللہ کیسے انتظام کرتا ہے، کیسا اہتمام کرتا ہے۔ بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے، وہ شخص بھی ساتھ ساتھ چل رہا جس نے آواز سنی تھی اس سے۔ دیکھا ایک ویران جگہ پر، وہاں پر وہ بادل کا ٹکڑا برستا ہے، پانی اس سے آتا ہے، بارش برستی ہے۔ وہاں سے وہ پانی پہاڑوں کے ذریعے چل کے آتا ہے، اور ایک شخص آگے زمین میں اپنا سامان لے کر زمین کو ہموار کر رہا ہے، نالیاں نکال رہا ہے پانی کے لیے۔ اب وہ پانی جو اس بادل سے برسا ہے، پہاڑ پہ آیا ہے، وہاں سے چل کے اس کی زمین پہ آیا ہے۔ اب زمین میں پانی آ گیا، زمین کو سیراب کیا۔ جو شخص اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ آیا تھا آواز سن کے، اس بندے کے پاس گیا جس کی زمین تھی، اس سے پوچھا تیرا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، وہی نام تھا جو بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی تھی تو اس نے سنا تھا۔ اس نے کہا تیرا نام کیا؟ نام بتایا گیا۔ تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا تو اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ عمل تو ہے تیرا، جس کی بنا پر اللہ نے تیرے ساتھ اتنا کرم کیا ہے، اور تیرے زمین کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے بادل کو آواز حکم دیا، بادل وہاں سے چل کے آیا اور تیری زمین میں آ کر اس نے پانی برسایا، جس سے تیری زمین کو سیراب کیا گیا۔ تیرا کون سا عمل ہے جس پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرا اور عمل تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرا یہ ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے میں اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے حصے بولیے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی زمین پر پھر سے لگا دیتا ہوں۔ یہ 3 حصے پیداوار کے میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل یہی تیرا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ایک حصہ اپنے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا، اور ایک حصہ زمین پر لگا رہا ہے۔ یہی تیرا وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جس کی بنا پر اللہ کریم اپنے خزانہ غیب سے تیری فصل کو، تیری پیداوار کو، تیری زمین کو سیراب کرنے کے لیے بادل کے ٹکڑے کو حکم دے رہا ہے۔ بادل کا ٹکڑا آ رہا ہے اور اس سے بارش برس رہی ہے، اور تیری زمین کو سیراب کرنے کا انتظام و انصراف ہو رہا ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، جو پیداوار زمین سے حاصل ہوتی ہے اس میں سے عشر نکالنا چاہیے۔ ہم عشر نہیں نکالتے۔ عشر کتنا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس 100 بوری بھی ہو جائے تو ہم کہیں کہ ایک توڑا اللہ کے راستے میں دے دو۔ ہمارے پاس 1000 بوری بھی ہو جائے گندم کی یا چاولوں کی، ہم کہیں کہ آدھا بوری یا 1 بوری کسی غریب کو دے دو، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی واجب ہے، عشر بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ مال پر ہے اور عشر پیداوار پر ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس پر سال گزر جائے، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے۔ آپ یوں سمجھیں 1 لاکھ پر تقریباً 2500 یہ زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی آپ جتنے لاکھ آپ کے پاس ہوں گے اتنی زکوٰۃ بنتی جائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکالنا یہ واجب ہے۔ اور سونا گھر میں پڑا ہوا ہے، کئی تولے پڑا ہوا ہے، کئی کلو پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے حساب کبھی نہیں کیا، اور نہ زکوٰۃ نکالنے کی ہم نے کوشش کی، نہ ہمارا ذہن بنا۔ عشر پیداوار پر ہے، جو زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس پر عشر ہے۔
آپ میں سے کتنے لوگ عشر نکالتے ہیں؟ شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں جو عشر نکالتے ہیں. جی ماشاءاللہ. عشر جس زمین کو بارش کا پانی سیراب کرتا ہے یا نہر کا پانی سیراب کرتا ہے، خرچہ آپ کا کوئی نہیں ہوتا، اس پر 10واں حصہ عشر نکالنا یہ واجب ہے. جنہوں نے نکالا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ابھی تک عشر نہیں نکالا جنہوں نے، تو وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنی پیداوار کو عشر نکالے. اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. اور جس زمین کو آپ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی خرید کر سیراب کرتے ہیں، خرچہ آپ کا آتا ہے، اس زمین پر کل پیداوار میں سے 20واں حصہ عشر نکالنا یہ واجب ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 توڑے گندم ہوئی ہے، اس کو آپ نے بارش کے پانی سیراب کیا ہے یا نہری پانی سیراب کیا ہے، اس پر آپ کا 10 توڑے اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے. اور جس زمین کو آپ نے ٹیوب ویل کے ذریعے خرچہ کر کے سیراب کیا ہے، یہ پانی خرید کر سیراب کیا ہے، تیل کا خرچہ آپ کا آیا ہے، اس پر آپ 100 توڑے اگر ہوئے آپ کے، تو اس میں سے 5 توڑے اللہ کے راستے، 20واں حصہ 5 توڑے اللہ کے راستے میں نکالنا یہ واجب ہے. اس طرح آپ حساب لگاتے جائیں، ہر 40 پر 1 توڑا ہے، جتنے آپ کے توڑے بنتے جائیں گے اس کے حساب سے عشر نکالنا یہ واجب ہے. اللہ کے راستے میں دینے کا بڑا اجر ہے. اور صدقہ کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، آفتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور مصائب و آلام کو صدقہ سے اللہ قریب دور کر دیتا ہے. لیکن ہم ان کاموں کی طرف آئیں اور اس مدرسے کی تعمیر آپ کریں.